السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سنیے حضرت مولانا حنان صدیقی صاحب، جو یہ دو کام کرے گا انشاءاللہ اس کے گھر میں رزق کی کمی نہ ہوگی انشاءاللہ۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تو تمہارا آسمانوں کے اوپر ہے اور میرے پاس ہے۔ الہ العالمین، میں کہاں اور تو کہاں، زمین کہاں آسمان کہاں، مالک کائنات، میری رسائی تیرے تک کیسے ہوگی؟ فرمایا تیرے گھر میں مصلی کا جی، فرمایا میرا بندہ مصلی پر بیٹھ جا، دو سجدے کر کے دکھا دے، جس طرح الماری کھولنے کے لیے چابی ہوتی ہے، میرے رزق کے دروازوں کو کھولنے کے لیے سجدے میں سبحان ربی العالی کہنا ہوتا ہے۔ جتنا سجدے کی گہرائی میں ڈوبتا جائے گا اتنا میرے رزق کا دروازہ تیرے پہ کھلتا جائے گا۔ اور سنو، اس وقت میرے پیارو دو عالمی مسئلوں میں، عالمی نبی کی عالمی امت، سب سے بڑی امت، سب سے بڑے نبی، اور سب سے بڑے دو مسئلوں میں پریشان ہیں۔ زمین نے بیچ کے دیکھ لی، مسئلہ حل نہ ہوا، مکان دکان بیچ کے دیکھ لیا، مسئلہ حل نہ ہوا، یاروں سے ادھار لے کے دیکھ لیا، مسئلہ حل نہ ہوا، ماں کی چوڑیاں بیچ دی، مسئلہ حل نہ ہوا، سسرال کی طرف سے جو بیوی کو زیور چڑھا تھا سارا داؤ پہ لگایا، مسئلہ حل نہ ہوا، شریفوں سے شراکت کی، شریفوں سے کاروبار کیا، مسئلہ حل نہ ہوا۔ دو عالمی مسئلے بڑے، ایک رزق کا مسئلہ، ایک امن کا مسئلہ۔ میرے عزیزوں، سیکیورٹی ہمارے پاس ہے، فوجیں ہمارے پاس ہیں، شکاری جانور ہمارے پاس ہیں، حفاظتی تدابیریں ہمارے پاس ہیں، خاردار کرنٹ لگنے والی تاریں ہمارے پاس ہیں، لیکن پھر بھی میرا مال محفوظ نہیں۔ اللہ فرماتے عبدالحنان تو نے زاہد محمود صاحب کی دعوت پہ جانا ہے، ملک تنویر صاحب کی دعوت پہ جانا ہے، عبدالباسط صاحب کی حفظ قرآن کے موقع پر جانا ہے، جا میرے بندے میری بندیاں وہاں آئی ہوں گی، کیا یاد کریں گے؟ ان دو پریشانیوں سے نکلنے کا حل میرے بندوں کو بتا دے۔ ذمہ داری میری، اگر پریشانی تمہارے دروازے پر آ جائے، اگر ذمہ داری میری، اگر رزق کی تنگی تمہارے پر دروازے پر آ جائے، ذمہ داری میری، کوئی چور اچکا تمہارے دروازے پر آ جائے، مجھے رب رب کہنا چھوڑ دینا، الہی بتا میں کیا کروں؟ فرمایا سورہ قریش میرے بندوں کو پڑھ کے سنا دے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جو تو نے سال ثواب کے لیے اپنی ماں اپنے باپ کے لیے سمٹ کی بوریاں دے دے کے یہ میرا گھر بنایا، میرے بندوں سے کہہ دے اس گھر والے کی عبادت تم کرنا شروع کر دو، تمہارے اجڑے ہوئے دسترخوان کو تمہارا اللہ آباد کر دے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اے میرا بندہ، میں جب اذان کے نغمے تیرے کانوں تک پہنچاؤں، جب میں اذان کی صدائیں تیرے تک پہنچاؤں، اے میرا بندہ جب میں بلاؤں اذانیں دے دے کے تو انکار نہ کرنا، رہی تیری باری، میں اذان کی آواز اور پیغام دے کے تجھے بلاؤں، انکار نہ کرنا۔ اے بندے تو آنکھوں کے اشارے سے بلائے گا، تیرا رب آنے میں انکار نہیں کرے گا۔ جب میں بلاؤں تجھے پاک ماحول میں بلاؤں گا، گرمی میں ٹھنڈے پانی کا، سردی میں گرم پانی کا، کلینوں کا انتظام ہوگا، ہیٹر کا انتظام ہوگا، اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام ہوگا، فرشتوں کے ماحول کا انتظام ہوگا، تیری سہولتوں کا انتظام ہوگا۔ اے میرا بندہ جب ایسے پاک برکت گھر میں جب میں تجھے بلاؤں انکار نہ کیا کر، تو مجھے اللہ اکبر پہاڑوں پہ بلائے گا نہ انکار نہیں کروں گا، ہسپتالوں پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا۔ اے میرا بندہ تو مکان میں کچے پکے میں بلائے گا، میں انکار نہیں کروں گا، تو چھاپڑی دکھا کے بلائے گا انکار نہیں کروں گا، تو ریڑی لگا کے بلائے گا میں انکار نہیں کروں گا۔ اگر بندے تجھے میرے وعدے پر بھروسہ تو آج اجتماع کے اندر وعدہ کر لے، تو میرے گھر میں آنا چھوڑنا، میں قیامت کی صبح تک تجھے کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی بندوں کے ساتھ۔
ما یبدل القول، اللہ کا وعدہ تبدیل نہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ بھی سچا، جبرائیل علیہ السلام سچے، جس نبی پر قرآن آیا قرآن بھی سچا، آمنہ کا لال بھی سچا۔ میرے عزیزوں کتنی بڑی امت کو پیغام دے دیا گیا، کتنا بڑا امت سے وعدہ کر لیا گیا، کتنا بڑا اپنے بندوں سے وعدہ کر لیا۔ اللہ اکبر، نماز کے سجدے پہ اللہ جل شانہ نے کیا کیا پریشانیوں سے نجات دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب بندہ نماز پڑھے گا، ثنا میں اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر میں اللہ کی تعریف ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ آج عبد الباسط کی خوشی کے موقع پر آنے والوں، اگر عبد الحنان ملک تنویر صاحب کی دعوت پر کوئی عذر پیش کر دیتا، اور ہے بھی میری شوگر بڑی اپ ہے، میرے میں ہمت ہی نہیں، اگر میں کہتا میں صبح 6 بجے گھر پہنچا، میرے اندر آنے کی ہمت نہیں ہے، میں نے پنڈی سفر کرنا، تو یقین جانو نہ مار سکتا تھا، نہ دھاڑ سکتا تھا، نہ پرچہ دے سکتا تھا، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کرتا، یار اس کی زبان کا اعتبار کوئی نہیں، وعدہ خلاف ہے۔ جب ایک بندہ اپنے پروگرام میں مدعو کرے، آنے والا عذر کے باوجود نہ آئے، بلانے والا کہ وعدہ خلاف ہے، تو میرے عزیزو اتنی بڑی جنت کے لیے اللہ سے روزانہ کتنی وعدے خلافیاں ہو رہی ہیں، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، صحیح موت مرنے کے لیے اللہ سے کتنی وعدہ خلافیاں ہو رہی ہیں۔ الہ العالمین، میرا نام تو عبد الحنان ہے، اس کا نام تو محمد زبیر ہے، اس کا نام تو ملک تنویر ہے، کوئی انور بیٹھا، کوئی کشمیری بیٹھا، کوئی بلوچ بیٹھا، کوئی سندھی بیٹھا، کوئی سید زادہ بیٹھا، اللہ ہم نے تو وعدہ خلاف نہ کیا۔ اللہ فرماتے پردے میں رہنے دے، اپنے بھید نہ کھلوا، ورنہ دنیا تجھے وعدہ خلاف کہنے لگ جائے گی۔ الہ العالمین کیا وعدہ فرمایا، عشاء کی نماز پڑھتا ہے کہ جی جی، عشاء میں وتر پڑھتا ہے کہ جی جی، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اور کلام اللہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعا پڑھتا ہے جی جی۔ عبد الحنان ذرا دعا سنائیو، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ ابھی تو یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اللہ تیرے پر ایمان لایا، تیری میں عبادت کروں گا، اللہ تیری نہ شکری نہیں کروں گا، تیری نعمتوں کا شکر گزار کروں گا، تیرے سے مانگوں گا، سارے مسئلے حل تو کرے گا۔ اے بے شرم، میرے گھر کے اندر وعدے کیا کر کے جا رہا ہے، اور بازار کے اندر کھڑا ہو کے میرا کیا گلہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا تجھے صادق امین کہے، اللہ کے کھاتوں میں تو وعدہ خلاف بن رہا ہے۔ یہ تو روزانہ وعدہ تھا، ابھی تو میرے سے مانگ کے گیا تھا، ایاک نعبد، اقرار کر کے گیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی تو میرے سے جھولیاں پھیلا پھیلا کے 500 نمازی امام کے پیچھے کہہ کے گئے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ جو تیرے گھر کے اندر، یہ سیدھا راستہ جو تیری مارکیٹ کے اندر، یہ سیدھا راستہ جو تیرے کاروبار کے اندر۔ اللہ اکبر، جو زبان کا پھر جائے، جو اللہ اکبر وعدہ کچھ اور کرے، کر کے دکھائے، جس طرح کھاتے میں اس کا معیار نہیں رہتا، ایسے جھوٹے آدمی کا اللہ کے دربار میں بھی کوئی معیار نہیں رہتا ہے۔ بندہ جھوٹ بولے کہتے اس کے ساتھ کمیٹی نہ ڈالنا، بندہ جھوٹ بولے کہتے اس کی بات کا اعتبار نہ کرنا، تحقیق کرو یہ ایسے ہائی فائی مارتا ہے۔ میرے عزیزو، تم تو کہتے ہو بات کا اعتبار نہ کرنا، پتہ اللہ کیا کہتا ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو کاروبار میں، مکان میں، بیوی میں، بچوں میں، اپنوں میں، پرائے میں جھوٹ بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم اس سے بات کرنا نہیں چاہتے، اللہ جل شانہ اس پر لعنت برسا رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کیا آپ کے میرے نبی، سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے؟ کس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے بھائی؟ فرمایا مومن سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن مومن کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ مارکیٹنگ کرنے والے بیٹھے ہو، مجھے اللہ نے ہر موضوع پر، سیرت کے، شان صحابہ کے ہر موضوع پر مجھے اللہ نے بولنے کا ملکہ عطا فرمایا،
لیکن میرے پیاروں اتنا بڑا لاکھوں روپے کا بھائی زاہد نے اور ان کے برادران شاہد اور تمام برادران اہل خانہ نے ان کی ماں نے دعائیں کر کر کے اتنا بڑا پروگرام سجایا، کم سے کم ان کا کھانا تو ملال کر کے جائیں۔ یقین جانو سارے مارکیٹنگ کرنے والے بیٹھے ہو، کوئی ذمہ دارہ کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، تم اللہ کی قسم اٹھا کے بتلاؤ چہرہ کچھ اور دکھا رہے ہو لیکن مارکیٹ کا کاروبار کچھ اور دکھا رہے ہو۔ میں ہلدی بیچتا ہوں، میں مرچیں بیچتا ہوں، میں گوشت بیچتا ہوں، میں دالیں بیچتا ہوں، میں روح افزا کی بوتلیں بیچتا ہوں، میں میرے عزیزوں کولا پیپسی کولا بیچتا ہوں۔ یہ تو سارے کے سارے آپ ماشاءاللہ ڈسٹریبیوٹر ہو، یہ تو سارے کے سارے اللہ حیاتی و برکت عطا فرمائے، سارے ہول سیلر کاروبار ہو۔ پھر بتاؤ تو صحیح حضور کی بات سچی یا میرا کاروبار سچا؟ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر 1 بنا کے اسی ریٹ کے اوپر میرے عزیزوں بیچ رہے ہو۔ کہتے ہو کی کریے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے تو خرچہ پورا کرنے کی سوچ رہے ہے، میں تیرے لیے قبر کے اندر آرام کرنے کے لیے تیری فکر میں ہوں کہ کیسے میرے بندے کو قبر کے اندر آرام آ جائے۔ خبردار خبردار، یہ قبر کی زندگی ہے، نہ پیسہ چلتا ہے، نہ مال چلتا ہے، نہ دولت چلتی ہے۔ جتنے مرضی کافور کی دھونیاں دے کے آ جا، جتنے مرضی عرق گلاب کے چھڑکاؤ کر کے آ جا، جتنی مرضی عربین خوشبوئیں لگا کے آ جا، میرے فرشتوں کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، آسمان والی مخلوق کا اس سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔ نہ ہم نے تیرا کفن دیکھنا ہے، نہ جنازے کی اکثریت دیکھنی ہے، نہ کلمہ شہادت شہادت کہنے والے دیکھنے ہیں، ہم نے تو تیرا منہ سونگ کے دیکھنا ہے، ہم نے تو تیرے جبڑے پھاڑ کے دیکھنے ہیں۔ اللہ اکبر، تو کفن میں خوشبو لے کے آیا کہ منہ میں عملوں کی خوشبو لے کے آیا؟ میں نے کہا اللہ کس چیز کی بدبو آتی ہے؟ اللہ فرماتے بہنوں کا حق کھا کے آیا منہ بدبودار ہے، بیٹیوں کا حق کھا کے آیا منہ بدبودار ہے، باپ کو ذلیل کر کے آیا منہ بدبودار ہے، بیوی کے ماں کے سامنے بیوی کو اور بیوی کے سامنے ماں کا سر جھکا کے آیا بدبودار ہے، پڑوسیوں سے بدتمیزی کر کے آیا، بڑے بھائی سے بد کلامی کر کے آیا، ساس سسر کو برادری میں بدتمیزی کے ساتھ بول کے آیا۔ اتنی بدبو آ رہی ہے، اتنی بدبو آ رہی ہے، اس کے جسم کو آسمان کا کوئی فرشتہ ہاتھ لگا کر اوپر لے جانے کو تیار نہیں۔ جب فرشتوں نے مجھے دیکھا میں نے کہا ٹھیک ہے، اسے جنت کے VIP لانچ میں نہیں لے کے آنا بلکہ جہنم کے جیل خانے سجین کے اندر پھینک کے آ جاؤ اور دنیا والوں کو بتا دو تمہارے سامنے قبر کے گڑھے میں جا رہا ہے، حقیقت کے اندر جہنم کے جیل خانے کے اندر جا رہا ہے۔ کس کے لیے بزرگوں؟ چٹی داڑھی کر لی، بچیاں دے لئی، شادی کرانے کے لیے 2 مہینے کے لیے آیا، 4 بچے میرے عزیزوں، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ اس کمائی کا کیا کرنا؟ کھلونے سے کھیل نہ سکا، اس کمائی کا کیا کرنا؟ اپنی جوان بیوی کے ساتھ اللہ اکبر زندگی نہ گزار سکا۔ ہاں جی ہاں، اڑے پینا دا حق میرے تے ہوتے، بہنوں کا حق تیرے پہ، تیری بیوی کا حق تیرے اوپر کوئی نہیں۔ ماں دا حق کے مولوی صاحب میں نیت کی تھی انشاءاللہ میں باہر سے واپس آ جاؤں گا، بس ایک مرتبہ اماں ابا کو عمرہ کرا دوں، اماں ابا کو حج کرا دوں۔ یہ جسے قرآن کی آیتوں میں لال جوڑے میں جسے رخصت کر کے بیاہ کے لائے، اس کا بھی تیرے پہ کوئی حق ہے؟ نہیں، تیرے معاشرے میں تو یہ پیر کا جوتا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے کھاتوں میں یہ نبیوں کی ماں دکھائی دی جاتی ہے، اللہ کے کھاتوں میں نبیوں کو جھولا دینے والی دی جاتی ہے۔ خدا پاک کی قسم، اللہ اکبر، شادی ہو جائے، 4 بچے ہو جائے، جب اللہ 4 پیسے ہاتھ میں دے دے تو ماں باپ کو اگنور نہ کرنا، ماں باپ کو اپنے کمرے کے اندر بٹھانا، ماں باپ کو دیکھ کر اپنی طبیعت پہ بوجھ نہ ڈالنا۔ ابو جی نو دیکھنا میرا دل کا بر لگ جاتا ہے، میں امی کو دیکھتا ہوں پریشان ہو جاتا ہے، مولوی صاحب ہر وقت امی بولنے دے سے بولنے دے، جب تو ماں کے پگوڑے میں بولا کرتا تھا اس نے کبھی تجھے منع کیا؟ یہ تو تیرے بولنے پہ تڑپ جایا کرتی تھی، تیرے بولنے پہ سینہ کھول کے بیٹھ جایا کرتی تھی، تیرے بولنے میں ساری رات کو ٹھنڈے پانی کے اندر ہاتھ دھو دیا کرتی تھی، تیرے بولنے پر ساری رات تجھے کمرے میں گھمایا کرتی تھی، تیرے بولنے پر، تیرے رونے پر یہ رونے لگ جایا کرتی تھی، تیرے ہنسنے پر یہ ہنسنے لگ جایا کرتی تھی۔ آج بدماشا بے شرما، اس کی کھانسی تجھے اچھی نہیں لگ رہی، آج اس کا رونا کرانا اچھا نہیں لگ رہا، تجھے تیرے بقال میں، تجھے تیرے ڈیرے میں، تجھے تیری حویلی میں اچھے نہ لگے، اللہ کو نماز کی حالت میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ خبردار، تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے، مجھے نماز کی حالت میں اچھے لگتے ہیں۔ جب تک ماں باپ کے لیے نماز میں دعا نہیں کرے گا میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔
جو مرضی گناہ کر کیا، تیرے گناہوں سے میری رحمت بڑی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن دو کاموں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ نہ میں نے تیری سننی کوئی نہیں، تیری طرف رحمت کی نگاہ سے میں نے دیکھنا ہی کوئی نہیں، میں نے کسی کی سفارش بھی قبول ہی کوئی نہیں کرنی۔ اللہ وہ دو کام کون سے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار کوئی بھی گناہ کرے کر لینا، میرے ساتھ میرا شریک لا کے نہ کھڑا کرنا، نہ کوئی پڑا ہوا نہ کھڑا ہوا، نہ لکڑی کا نہ لوہے کا، نہ بندوں میں سے نہ جانوروں میں سے نہ فرشتوں میں سے نہ انسانوں میں سے، خبردار خبردار۔ مکے کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کو اللہ کا نبی بھی مانیں گے، ختم نبوت کا تاج والا بھی مانیں گے، ہم آپ کو سب مانیں گے، آپ ایک ہماری مان لیں، یہ جو ہمارا بت بڑا نظر آتا ہے اس میں ایک مرتبہ آ کے یوں کر کے پھیرا ہی مار جایا کرو، آپ آ کے کھڑے ہو کے سیلفی بنا لو، ہم سارا سال تیرے رب کی 5 نمازیں پڑھیں گے، تیرے اللہ کی عبادت کریں گے، آپ بس آ کے کھڑے ہو جایا کرو، ہاتھ بھی نہ لگایا کرو، ہلکا سا ٹچ دے دیا کرو۔ اب میرا عزیزو فائدہ تو اللہ کے دین کا تھا، سارا مکے کا کافر مدینے کا کافر حضور کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ اگر دل میں بات آنے سے پہلے خدا کا قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کے آ گئے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے حبیب سوچ سمجھ کر ان کے بت باڑے میں قدم رکھنا، میرا نبی سوچ سمجھ کر ان کی باتوں پر کان دھرنا، میرا نبی سوچ سمجھ کر ان کی باتوں ان کے مشورے کو ماننا۔ اگر آپ اس بنا پر کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں تو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تیرا کام صدا لگا دینا، باقی جس کے دل کے اندر ایمان کی دولت ڈالنا وہ ہمارا اختیار ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، او میرا محبوبہ تیرے سے پہلے بھی تو نبیوں پر وحی آئی تھی۔ اللہ اکبر، اگر آپ ان کی منشا کے مطابق بات مان جائیں، جو ہم نے یتیم تیرے سر پر نبوت کا تاج رکھا وہ آپ کو ہمیں واپس کرنا پڑے گا، اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ لا الہ نہیں ذرا لا الہ، میرے عزیز زبان پر ہو، یہ دل میں اتر جائے، یہ انگ انگ میں رنگ رنگ میں اتر جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کوئی کمپرومائز نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اکبر، بیوی حق پر ہو اور اماں بوڑھی کو کوئی کام کر کے یاد ہی نہ رہتا ہو، بڑھاپے کے اس انتہا کو ماں باپ پہنچ جائے، ابو جی تسی کیتا نہیں پتر، اللہ دی قسم میں نہیں کیتا، حالانکہ باپ نے کیا، اسے یاد ہی کوئی نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی قسموں کا میں خدا یقین کرتا ہوں، تجھے بھی یقین کرنا پڑے گا۔ یہ مثل بچوں کی مانند ہے، تجھے کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تیری پوٹیاں دھو دھو کر، تیرے پیمپر تبدیل کر کر، تیری فیسیں بھر بھر کر، تیرے سمیسٹروں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر ان کا ککھ نہ بچا، نہ جان بچی نہ ان کا دماغ بچا۔ خبردار بیوی کے سامنے ڈگریڈ نہ کرنا، اگنور نہ کرنا، ان کا سر نہ جھکانا۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا بیوی حق پر ہو اور ماں غلطی پر ہو تو خبردار ماں کو یوں نہ کہنا معافی مانگ، بلکہ بیوی کا سر ماں کے آگے جھکا دینا، کمرے میں جا کے بیوی سے معافی مانگ لینا، کہنا ابا بوڑھا ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں، تو معاف کر دے، تو تو پڑھی لکھی ہے، تو تو اوپن یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہے، تو تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی پڑھی ہے، تجھے پتہ نہیں بوڑھوں کا کیا حال ہوتا ہے، معاف کر دے، میں اچھا لگوں گا، سفید بالوں والوں کو تیرے سامنے جھکاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وکیل نہ بننا، ماں کا طرفدار بن جانا۔ اللہ اکبر، بیوی کے آگے، اپنی اولاد کے آگے اپنے ماں باپ کا سر نہ جھکانا۔ الہ العالمین میں کیا کروں؟ کل میرے پاس سائیکل نہ تھا، آج میرے پاس 50 لاکھ کی گاڑی آ گئی، کل میرے پاس پھیری لگانے کے پیسے نہ تھے، آج کروڑوں روپے کا بزنس ہو گیا، میں اللہ کہاں کروں؟ غریبوں کو دوں،
اللہ مسکینوں کو دوں، فرمایا منع نہیں کرتا۔ یا اللہ فقراء کو دوں، اے اللہ مدرسوں میں دوں، فرمایا منع نہیں کرتا۔ لیکن سب سے پہلے بتا تیرے ماں باپ تیرے گھر میں ہیں، جی اللہ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ او میرا بندہ، اگر تیرے ماں باپ تیرے گھر میں ہیں، فقیروں پر خرچ کرنے سے پہلے، مدرسوں پہ خرچ کرنے سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کر۔ جب تیرے آگے تیری بیوی دوپہر کا کھانا لے کے آئے تو اپنا کھانا رکھ کر ماں کے کمرے میں جا کے دیکھا کر، جو کھانا میرے آگے رکھا ہوا وہ میری ماں کے آگے بھی رکھا ہوا کہ نہیں، جو میں کھا رہا ہوں وہ میرا باپ بھی کھا رہا ہے کہ نہیں، جو پھولوں والی چادر میری بیوی نے میرے لیے بچھائی، میں جا کے کمرے میں دیکھوں یہ چادر میرے باپ اور میری ماں کے بستر پہ بچھی ہوئے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں تو بانوں والے چرپائی پر سولا، خود فوم والے گدے پہ لیٹ، لیکن یہ بھول جا کہ اللہ تجھے قبر میں آرام دیں گے، یہ بھول جا قیامت کے دن تیری طرف سے مسکرا کے دیکھیں گے۔ نہ میرے ویرا، ساری زندگی ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، جب بچہ کمانے لگ جاتا ہے تو ماں باپ کتنے سال کھائیں گے؟ 2 سال کھائیں گے، 3 سال کھائیں گے۔ اللہ کی قسم ان کی روٹیوں کا جو تو نے کھائی حساب دینا پڑے گا، اس کے دودھ کی دھاریں جو تھی نے پی، ہائے اللہ اکبر میرے عزیزو، بکری کا دودھ، گائے کا، اونٹ کا، بھینس کا دودھ، بھیڑ کا مل جائے گا، لیکن ماں کے بابرکت دودھ کی دھاریں ساری دنیا بیچ دے، اللہ کی قسم یہ قطرہ بابرکت والا نہیں ملے گا۔ تجھے کیا پتا، آج کہتے ساڑھے ماں پیار ساڑھے لکیتا کی، جا اپنی ماں کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دیکھ، یہ 20 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، تیرے لیے اس نے پیٹ بھی اپنا پھڑوا دیا۔ اللہ اکبر۔ آج عورت کہتی ہے تو میرے لیے کیتا کچھ نہیں، جا 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 اس سے پوچھ کو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ جن ہاتھوں پہ مہندی لگا کے آئی تھی وہ ہاتھوں کے اندر کھردرا پن تیرے ہی گھر کے برتن مانج کے ہوا۔ آج بندہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں نے ہر ایک کا قضا کیا۔ زاہد محمود اللہ کا شکر مان، تیرے گھر میں اللہ نے ایسی بابرکت عورت دے دی جس کی کوکھ سے عبد الباسط آیا، اللہ نے اس کے سینے کو قرآن کا صندوق بنایا۔ کہتے ہیں ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اس کی ماں نے دودھ پلاتے ہوئے، اس کی دادی نے گود میں اٹھاتے ہوئے، پتہ نہیں مسکرا کے خدا کو دکھا دیا ہوگا یا رو کہ اللہ کو اس کی خیر کے لیے یہ گودی میں اچھال اچھال کے کہا ہوگا اللہ دی خیر کری، اللہ نے بڑا آدمی بناوی، اس سے بڑی کیا بڑا آدمی ہوگا، اللہ نے قرآن کی دولت سینے کے اندر اتار دی۔ یقین جانو اور میرے پیارو، اگر تمہارے ماں باپ تمہارے گھر میں ہے، قدر کرو، قدر کرو، بہن بھائیوں کے رشتوں کی قدر کرو، رشتہ داروں کی قدر کرو۔ ہمارے ہاں رواج ہے اگر کوئی علاقے کے اندر بڑا فوت ہو جائے مولوی صاحب تو دعا سے پہلے 4-5 پگڑیاں لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں بڑے بیٹے کے سر پہ دستار کر دو جی، اس کے سر پہ پگڑی باندھ دو۔ مجھے تو بابا جی بہت ڈر لگتا ہے، میں تو کہتا ہوں معذرت یہ کام آپ کرو، مجھے تم اس سعادت سے محروم رکھو۔ میاں صاحب کیوں؟ میں نے کہا پگڑی کیوں باندھ رہے ہو؟ کہنے لگے خاندان کا بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے، ہائے کئیوں کے باپ کے مرنے کے بعد بڑے پگڑی بنواتے تھے، یہاں تو میرے عزیز و زاہد کے بڑے دنیا سے چلے گئے، پتہ نہیں کیوں مارا یا کس نے مارا، لیکن اللہ اکبر۔ جن ماؤں کے پوتوں کے جنازے بڑھاپے میں جوانوں کے سامنے ہوں، ان ماں کے اندر رہی کیا جاتا ہے، ان باپوں کا رہی کیا جاتا ہے، ان بہنوں کے تو گوٹے کے سارے دھاگے اتر جاتے ہیں جب ویر کا جنازہ گھر کے دروازے سے۔ اللہ اس بھائی کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن میرے پیارو، میں عرض کر رہا ہوں پگڑی بندھوانے کے لیے لاتے ہو، میں نے کہا کیوں پگڑی بندھواتے ہو؟ کیا آج کے بعد اس گھر کا لینے دینے کا، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا اب یہی سربراہ ہے۔ میں نے کہا یہ کام میں نہیں کرتا، ان سے کروا، بلکہ آپ بھی نہ کیا کرو، تم ہی کرو۔ کہ مولوی صاحب اس کے اندر قباحت کیا ہے، اس کے اندر برائی کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے 2 منٹ اس بیٹے سے بات کرنے دو جو باپ کی جگہ سنبھال رہا ہے۔ کہ کیا بات کرو گے؟ میں نے کہا بیٹے جب باپ کی آخری سانسیں چل رہی تھی
مجھے اس وقت تو نظر نہ آیا، غسل دیتے ہوئے تو نظر نہ آیا، کفن پہناتے ہوئے تو نظر نہ آیا، قبر میں اتارتے ہوئے تو نظر نہ آیا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا پڑھتے ہوئے تو نظر نہ آیا، باپ کی قبر پر سورہ بقرہ کا رکوع پڑھتے تو نظر نہ آیا، اب پگڑی بندوانے کے لیے آ گیا، تیری ضرورت یہاں نہیں تھی، تیری ضرورت قبرستان میں تھی، باپ قبر میں اترتا 2 گھنٹے جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ماں باپ مرے اولاد کو چاہیے جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو کھال اتار کر بوٹیاں کر کے تقسیم تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں، فرمایا اولاد کو چاہیے سب وسیب چلا جائے، ماں باپ کی قبر کے اوپر اولاد اتنی دیر 2 گھنٹے بیٹھے اور جو کچھ اسے آتا ہے اللہ کو پڑھ پڑھ کے رو رو کے سناتی رہے، قرآن پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، باپ بھی کہتا ہے پترو فرشتے کھڑے سوٹے لے کے خدا کے واسطے مجھے چھوڑ کے نہ جانا، اتنا خدا کو رو کے دکھاؤ کہ قبر کے اندر تمہارے باپ پر خدا کو رحم آ جائے، لیکن ہائے میں کیا کروں، مجھے پگڑیوں بندھوانے والے نظر آئے، باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کرنے والا نظر ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ میرے پیاروں بس میں آپ سے یہی عرض کرنا تھا، اللہ جانتا ہے میری ہمت کوئی نہیں میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں، یہ ہاتھ جوڑتا ہوں زائد محمود پر اللہ نے بڑا فضل فرمایا، میرے بھائی پر اللہ نے سے بڑی عقل عطا فرمائی کہ اس نے اپنے گھر کے اندر قرآن کا بوٹا لگا لیا۔ میرے عزیزو یہ سعادت ہنسنے سے بھی نہیں ملتی، یہ سعادت پیسے سے نہیں ملتی، یہ سعادت اللہ کو رو کے دکھانے سے ملتی ہے۔ جاؤ جاؤ آج حالات بہت ابتر ہے، خدا کی قسم ہنسی آئے تب بھی نہ ہنسو، اللہ کو اتنا رو کے دکھاؤ جیسے بچے کے رونے پر ماں کو ترس آتا ہے، بندے کے رونے پہ اللہ کو ترس آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا میں تجھے جنت میں جانے کا راستہ نہ بتاؤں، معاذ کا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اے میرا معاذ یاد رکھ صدقہ کسی کے ساتھ صلح رحمی، کسی کے ساتھ پیار کرنا، کسی کے ساتھ صدقہ کا معاملہ کرنا تو اس انداز میں دینا تیری انگلیوں کو بھی پتہ نہ لگے کہ کس کی جھولی میں جا رہا ہے، اور لینے والے کو پتہ نہ لگے اور دینے والے کو بھی پتہ نہ لگے کس کو دے رہا ہے، بس اس کو پتہ لگے جس کی محبت میں دے رہا ہے۔ یہ جنت کے جانے کا راستہ، فرمایا تجھے اور راستہ نہ بتاؤں جنت کے قریب کرنے کا، کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اے معاذ جب رات کو اللہ کے بندے بستروں کی نظر ہو جایا کرے اس وقت اندھیرے میں مصلی بچھا کر تھوڑی دیر اللہ کے آگے کھڑے ہو کے اللہ کو رو کے دکھا دیا کر، بس تھوڑی دیر اللہ کو رو کے دکھا دیا کر۔ اے معاذ جو میں نے تجھے بات رستہ بتلا دیا اس پر عمل کیا جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے طرح استقبال کیا جائے گا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ گھر کی لائٹ بھی بند ہو، زیرو والا بلب بھی بند ہو، نہ بیوی کو خبر نہ بچوں کو خبر، جب دیکھ لے اب میرے کنتل کا کپڑا بھی میرا دشمن ہو گیا تو جو مسلح تو نے اپنی الماری میں کبٹ میں پیٹی میں تیری گھر والی نے چھپا رکھا ہے اس مسلح کو نکال اور بچھا کر اس پر اللہ کو بیٹھ کے رو کے دکھا دے، جیسے بچہ اندھیرے میں روئے ماں کو نظر آ جاتا ہے، بندہ اندھیرے میں روئے اللہ کی رحمت کو نظر آ جاتا ہے۔ میرے پیاروں رونے سے کام بنے گا، جتنا اللہ کو رو کے دکھائیں گے، ہنس کے تو ڈٹھائی کر کے ناراضگی ہو گئی، رحمت آنے کو تیار نہیں اس کی زمین پر، رو کے دکھائیں گے۔ خدا پاک کی قسم اللہ کی ایک بندی جس کا نام ہاجرہ تھا اس نے اللہ کو رو کے دکھایا، اللہ نے ننھے سے بچے کی ایڑی سے اللہ نے زمین کو پھڑوا دیا۔ اگر ماں بچوں کے حق میں رو کے دکھائے اللہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے، اگر بچوں سے تنگ آ کے ماں رو کے دکھائے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ بس میرے پیارو یہ میری گفتگو آپ حضرات کے سامنے تھی جو درد مندانہ انداز میں فقیر آپ کو دے کے گیا۔ چڑیوں کا حق ہے، جانوروں کا حق ہے، گلی میں بھونکنے والے کتوں کا حق ہے، اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ نے دیا پتہ نہیں ہماری روزی میں کس کس کا حق ہے۔
صبح صبح میرے پیارو یہ چڑیاں ہمارے دروازوں پر ہماری دیواروں پر چوں 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 کرتی رہتی ہیں اور کہتی اللہ کے بندے اٹھ جا ہمیں بھوک لگی ہے، اللہ کے بندے اٹھ پانی رکھ دے ہمیں پیاس لگی ہے، ہم کل کی گھونسلوں میں گئی اب آئی ہیں، ہمیں تیرا دروازہ نظر آیا، دروازے پہ لکھا تھا ھذا من فضل ربی، اللہ اکبر، اللہ کا فضل تو کہیں نظر نہیں آ رہا، اٹھ جا، اپنی گھر والی سے کہہ دو روٹی پکا، ایک روٹی کا ٹکڑا لے کے چورا چورا کر کے ہمارے پہ ڈال، بچے کھائیں گے کہیں گے اے پکایا ہے، تانوں کوئی اور چیز نظر نہیں آندی سی، گلا کر کے جائیں گے، ہم چڑیاں دانہ چگ کے جائیں گی، جب تک ہمارے ہوا میں پر ہلتے رہیں گے تیرے دروازے پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہے گی۔ یہ کام جو کرنے کے تھے ہم نے کرنے چھوڑ دیے، اور میرے بھائیوں کہاں چلے گئے وہ ہمارے گھروں میں پانی کے مٹکے، کہاں چلے گئے وہ گلیوں میں پانی کے کولر، کہاں چلے گئے وہ ہماری چھتوں کے اوپر پانی کے پیالے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی جب ناراضگی بڑھتی تھی پرندے پانی کا گھونٹ پی کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ کی قسم ان کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے تھے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ اب جو جن ہاتھوں سے پرندوں کی چونچوں میں دانا جایا کرتا تھا وہ ہاتھ آپ کے گرے بال پہ پکڑنے ہیں، بتاؤ اللہ کو غصہ ہے نہ ہے؟ بس میرے بھائیوں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیجئے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہر بندہ کا سے راضی اور اسے راضی کرنے کا اسے مسئلہ حل آتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ، جب نیک بندہ تجھے اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے میں کہتا ہوں جی میرا بندہ، اور جب گناہگار کہتا ہے اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں 3 مرتبہ کہتا ہوں بول جی میرا بندہ، بول جی میرا بندہ، بول جی میرا بندہ۔ اور میرے عزیزو اگر ہم گناہگار نہیں تو نیکوکار بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے کسی نہ کسی درجے میں نیکی کو پہچانتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، اسے رلا کے نہ بھیجنا، اسے راضی کر کے بھیجنا۔ اور میرے پیارو رزق کا مالک اللہ جو 17,999 مخلوقات کو دے سکتا ہے، ایک انسان کو 2 روٹیاں بھی دے سکتا ہے۔ کوشش کرنا اللہ کو روزے کی حالت اور دکھانا، اللہ کو قرآن سنانا، قرآن سننا، اور 10 دن اللہ کے مہمان بن کے بیٹھ جانا، اللہ کے مہمان بن کے بیٹھ جانا۔ میں نے جب کراچی میں حضرت والا کی مختار صاحب نور اللہ مرقدہ کی صحبت میں اعتکاف کیا، فرمانے لگے جو کپڑا پہن کے بیٹھو وہی کپڑا پہن کے اٹھنا، بلا ضرورت کپڑا نہ بدلنا، بلا ضرورت نہانا نہیں، بلا ضرورت یہ نہیں کہ خواہشیں پوری کرنا۔ دیکھنا اللہ کی مدد کیسی آئے گی۔ جب 7-8 دن اعتکاف کو گزرے، کالر میرا بالکل میل کچیلا ہو گیا، یہاں سے دامن میرا گھس گیا۔ میں نے اللہ والے سے عرض کی، میں نے کہا اللہ والے، وہاں جو اللہ والے تھے، میں نے کہا حضرت دامن پھٹ گیا، گھر سے کپڑے منگوا لوں؟ کہا نا فقیرہ 2 دن رہ گئے ہیں، رات کو جب اللہ کی مخلوق سو ہو جائے، مسجد کی بتیاں بند ہوں، یہ پھٹا ہوا دامن اللہ کو رو کے دکھا دینا، دیکھ اللہ کو تیرے پہ ترس آ جائے گا۔ فقیر میرے عزیزوں دروازے پر آتا ہے، نہ اسے کپڑوں کا ہوش، نہ جوتوں کا ہوش، نہ گرمی کا۔ جب وہ صدا لگاتا ہے اے سی روم والا بھی اٹھ کے باہر آ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں ہم ملک بعد میں، عوان بعد میں، چودھری بعد میں، اللہ نے ہمیں جو لقب دیا کتنا شانوں والا دیا، ہم اللہ کے محبوب بندے، پیارے بندے، پیارے نبی کی امتی ہے۔ اس نے پتہ میں کیا کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم ملک ہو اپنے گھر میں، سید ہو اپنے گھر میں، پٹھان ہو اپنے گھر میں، تم میرے در پر آنا، فقیر بن کے آنا، رئیس بن کے نہ آنا۔ یا تو فقیروں کا کشکول بھرا جاتا ہے، بڑے بڑے رئیس آئے ہم نے گردر کے سریے مروڑ کے رکھ دیے، چل جا، نہ پیسہ دکھانا نہ مال دکھانا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ نہ میں چہرے کی خوبصورتی دیکھتا ہوں، نہ میں تیرا مال نہ اولاد دیکھتا ہوں، میں تو جھانک کے دیکھتا ہوں کہ دل کے اندر کیا لے کے آیا ہے۔ میرے عزیزوں دنیا کی قید سے دل کو خالی کرو اور اللہ کی محبت کا اسے قید خانہ بنا لو۔ دل اللہ کے نام کر دو، وہ اپنی رحمتیں ہمارے نام کرنے کو تیار ہے۔ سارا مجمع اپنے گناہوں پر معافی مانگے اور زبان حال سے 3 مرتبہ کہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ،
یہ جملے اگر خدا کی قسم اسے پسند آ گئے تو وارے نیارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ نیت کرو روزانہ اللہ سے 5 وقت ملاقات کریں گے، کرو نیت انشاءاللہ۔ نیت کرو انشاءاللہ کہ اپنی سحری افطاری میں غربا مساکین، میری بہنیں کیوں نہ ہوں، میری بیٹی کیوں نہ ہوں، میرے داماد کیوں نہ ہوں، میرے بہنوں کیوں نہ ہوں، میں اپنے کھجوروں میں، اپنی چاٹ میں، اپنے شربت میں ہر ایک غریب مسکین کو یاد رکھوں گا، کہو انشاءاللہ۔ اپنی عید کے کپڑوں میں ہر ایک کو یاد رکھوں گا۔ اللہ حیاتی ہو، زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، مال جان میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب کوشش کروں گا زاہد محمود میری بات ایک پلے باندھ لے، جس لائن پری سے لگایا گاڑی کا سٹاپ نہ کرانا، اس گاڑی کو چلتے رہنا، چلاتے رہنا، یہ عالم بھی بن جائے، عاشق بھی بن جائے، ختم نبوت کا چوکیدار بنا دینا، صحابہ کا غلام بنا دینا، اللہ کے دین کا پاسبان بنا دینا۔ پتہ ہے تیرے میری اللہ نے آپ کو مجھے کیا دعا سکھلائی؟ میرے حبیبی نے کہے کوئی مکان مانگتا، کوئی دکان مانگتا، جب اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو تو کہا کرو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری نسل کو، میری عقل کو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور دنیا کا امام بنا دے۔ عبدالباسط کے لیے اور ہر ایک کے عبدالباسط کے لیے میں جھولی پھیلا کے کہتا ہوں اللہ اسے کعبے کا امام بنا دینا، مسجد نبوی میں حضور کی مسجد کا امام بنا دینا، اللہ اسے متقی انسان بنا دینا۔ اللہ اللہ اپنی محبت کی، اللہ اپنی محبت کے نور کے چشمے اس خاندان سے جاری کروا دینا۔ خدا کی قسم یہ ایک فرد تیار نہیں ہوا بلکہ ایک مدرسہ تیار ہو گیا ہے۔ اللہ سب کی عقلوں میں، نسلوں میں اللہ دین زندہ فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 منٹ کے لیے مختصر سی حاضری، حافظ ریاست علی فاروقی صاحب ہیں، یہ 2-3 اشعار نعت کے پڑھیں گے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کے اور خدمت کے متمنی ہیں کہ دیکھو بھائی اس وقت مہنگائی ہر ایک کے ساتھ ہے، تو یہ حضرات بھی خادمین کی طرح ہمارے ساتھ خدمت کرتے ہیں، اور اللہ ان کا گزر بسر بھی حضور کی ثنا خوانی پہ کرتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔